بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اللہ رب العالمین جو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، اس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، آپ کے آل و اولاد اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اس کے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے اسے بہت سارے موقع دیے، اور ان موقعوں کا استعمال کر کے ایک مسلمان اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو بناتا ہے، اسے سنوارتا ہے، اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور اچھائیاں پیدا کرتا ہے۔ کہیں اگر وہ عقیدے کے ناحیے سے بگڑا ہوا ہے تو اپنے عقدی اعمال کو ٹھیک کر کے ایک اچھا عمل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو سدھارتا اور سنوارتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عملی کوتاہیاں ہیں تو مسلمان اپنے عملی کوتاہیوں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین کا برگزیدہ اور پرہیزگار بندہ بنتا ہے۔ کہیں اس کے اندر اگر معاشرتی خرابی ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے میں، برتاؤ کرنے میں خرابی ہے، تو اپنی اس خرابی کو دور کر کے اللہ رب العالمین کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کو ختم کر کے اچھائیوں کی طرف لوٹے، اور اس کے بہت سارے راستے اللہ رب العالمین نے بتائے اور بنائے ہیں۔ شریعت نے سارے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ ایک پیغام دیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ جس میں جلنے والے انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ ہم اور آپ انسان کی شکل میں جہنم میں جلنے والے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا کہ اے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنا لازمی ہے۔ ہمارے اندر کی جو بھی خرابیاں ہیں، چاہے وہ خرابیاں میں نے کہا عقیدے کی خرابی ہو، عمل کی خرابی ہو، ہماری معاشرتی زندگی کی خرابی ہو، یا ہمارے لین دین کی خرابی ہو، یا کسی بھی طرح کی بگاڑ ہو، جب تک ہم ان ساری چیزوں کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جہنم کی آگ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں ان خرابیوں کو دور کر لیں، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم دنیا پر نظر رکھتے ہیں
دنیا والوں کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، دوسروں کے عمل پر برابر نظر رکھتے ہیں، مگر انسان اپنے آپ پر نظر نہیں رکھتا۔ خود کی کوتاہیاں اسے نظر نہیں آتی، اپنے بچوں کی غلطیاں اسے نظر نہیں آتی، اپنے گھر کی خرابیاں اسے نظر نہیں آتی۔ البتہ دوسروں کی خرابیاں اگر بیان کرنی ہو تو پوری فہرست گنوانے لگ جائے گا کہ یہ فلاں کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو، اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو دیکھنے لگ جائیں تو ہم دوسروں پر نقد کرنا چھوڑ دیں گے، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں گے، دوسروں کے عیب کو ہم گنانا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم خود عیب دار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پر دیکھنے والا ہے، نگہبان ہے، اپنے آپ کا دیکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا خرابی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوسی کو نہ پتا ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار کو نہ پتا ہو سکتا ہے کسی مولوی ملا کو نہ پتا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی، آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے سامنے آپ سچائی کا نعرہ دیتے ہوں اور لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہوں، لیکن کم سے کم آپ کو پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا نگہبان ہے، اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے والا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ یہ ہر بندہ اپنے گریبان کو جب جھانکتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور جب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کیسا ہوں تو فوری طور پر اگر وہ خراب ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصی طور پر اگر عملی بگاڑ ہے، اگر عقدی بگاڑ ہے، عقیدے کا خلل ہے کہیں، اور کہیں ایمان کے اندر کوئی خلل ہے تو اس کو دور کرنا اس کے اوپر فوری طور پر واجب ہے کہ اسے دور کرے، کیونکہ عقیدہ اور ایمان اگر خراب ہو گیا تو سیدھے سیدھے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچے گا کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، جب تک کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار مومن وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے تابع کرے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والے اعمال کی طرف راغب کرے اور ویسا ہی کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے اس کے لیے عبادت کرے، اس کے لیے نیکیاں کرے، اس کے لیے عمل کرے۔ اور کہا جاہل وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دے اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کھلے الفاظ میں، کھلے انداز میں شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ سنتے ہیں آپ یہ بات کہ نہیں؟ فوری طور پہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہر ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مگر کس پر؟ اللہ کی بخشش کس پر ہوگی، اللہ کی رحمت کس پر ہوگی، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہر بندے کو نہیں بخشنے والا ایسے بخش دے گا کسی کو بھی، ہر گناہ کو اللہ ایسے نہیں بخشنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہر کسی کو ایسے نہیں ہو جائے گی۔ یہ ضروری ہے کہ بندہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہوگی اور اللہ کی بخشش کس کے لیے ہوگی۔ تو سمجھدار مومن وہ ہے جو موت کے بعد جو اس کے ساتھ پیش ہونے والا ہے اس کے لیے عمل کرے، اس کے لیے نیکیاں کرے، اور جاہل وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دے۔ میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں تو میں نے اس خواہشات کی طرف اپنے نفس کو جھونک دیا کہ جا تجھے آزاد کر دیا ہے میں نے، تو گناہ جتنا کرنا ہے کر لے۔ یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے تو اسے اپنے عیوب نظر آتے ہیں، اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ پھر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو نماز کیسے پڑھنے لگ جاؤں، میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ کیسے چھوڑ دوں،
میں کوئی عیب اور دوسرے میرے اندر ہے تو ان عیوب کو کیسے ختم کروں، اس کے لیے کوشش کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ میں آپ کو آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایسے کیا طریقے ہیں کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر بندہ بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، نیکیاں ہی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتا ہے، بیویوں کے حقوق کی نافرمانی کی ادائیگی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو بڑی خوبی نظر آتی ہے اپنے اندر، لیکن ہم جب دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری کمیاں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے ہم سے خوش نہ ہو، ہمارا ساتھی ہو سکتا ہے ہم سے خوش نہ ہو، ہماری بیویاں ہو سکتا ہے ہم سے خوش نہ ہو، اور بیویوں سے ان کے شوہر ہو سکتا ہے خوش نہ ہو سکتا ہے ہم سے ہمارے ماں باپ خوش نہ ہو، والدین ہمارے سے خوش نہ ہو، کسی عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی مراعات ضروری ہے، جس کی دیکھ ریکھ ضروری ہے، جس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ کون ایسا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے لیے کہیں گناہ کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے، کہیں کسی خرابی کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے، ہماری بربادی کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے، ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم دیکھیں گے اپنی طرف، اپنے آپ کو جھانکیں گے، اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا عیوب ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ تب جا کر کے اس کی پکڑ ہم سمجھ پائیں گے اور پکڑ لیں گے اپنے آپ کو۔ پھر اس کی پکڑ جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی اصلاح کی ہم اور آپ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی توحید کو خالص کر دیں۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت و ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کے اعمال و افعال میں وہ منفرد ہے۔ کسی بھی شرکت کا ہم سرے سے اللہ کے لیے انکار کر دیں، یہ بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اور اس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کا دوسرا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ اپنے آپ کی اصلاح اگر چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے وقت پر اسے ادا کریں اور جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ادا کریں، کوتاہی نہ ہو اس کے اندر۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش اور برائیوں سے، منکرات سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز انسان اگر پڑھنے لگ جائے 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے، تو کبھی بھی وہ فحش اور منکر کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی جائے تو کہیں وہ غور کرے اور سوچے اس کی نماز میں کوئی کمی ہے۔ لیکن جو نمازی ہوگا 5 وقتہ نمازی، وہ کبھی بھی فحش اور منکر کی طرف نہیں جائے گا، یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ اے لوگوں جو جہنم کی طرف جا رہے ہو یا جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہوا ہے، کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ بتائیے، ہم تعویل کریں آیتوں کی، حدیثوں کی، اپنے منمانی، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، بے نمازی تھے، اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اطمینان اور سکون ان نمازوں کے اندر ہے۔ آپ جب مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اندازہ کیجئے آپ کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ جب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے معاشرے سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا اور کہا اے بلال اٹھو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یقین مانیں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ تو نفس کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنا اگر چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا اگر چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسی کوشش کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری بگڑی ہوئی زندگی کے اندر سدھار آئے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے مسلسل ہم کبھی اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے ہم میں سے جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہوگی کہ 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اپنے آپ کو جھانکیے اور دیکھیے، اور اگر تبدیلی چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، زیادہ میں نہیں کہتا ہوں، کبھی جب آپ نماز کے لیے آئیے مسجد میں، یا مسجد میں نہ صحیح آپ گھر میں اپنے رہیے، موبائل کھولیے اور ایک صفحہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنا؟ ایک صفحہ، ایک پیج، زیادہ نہیں، ایک پیج آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیے اس کا اثر آپ کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ اس کے کس طرح سے پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ جب بندہ وہ پڑھنے لگے گا اسے، تو اس سے قریب ہوتا جائے گا، اور جو اس سے دور ہوگا وہ اس سے دور ہوتا جائے گا۔ اندازہ کیجئے، اگر آپ دن میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہفتہ گزر جاتا ہوگا شاید نہ پڑھتے ہو، اور اگر آپ ہفتے میں نہیں پڑھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے مہینہ گزر جاتا ہو آپ نہ پڑھتے ہو، اور اگر مہینے میں نہ پڑھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے پورا وقت گزر جائے اور رمضان آتا ہوگا تب آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہوں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم کم سے کم اللہ کے کلام کو اٹھائیں اور اس کو ایک صفحہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ اپنے آپ کی اصلاح ہوگی اور ہم اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے پڑھنے کا ذوق پیدا کیجئے۔ قرآن مجید ہی نہیں، بہت ساری اور کتابیں ہیں کہ انسان جب ان واقعات کو دیکھتا ہے، ان سیرتوں کو پڑھتا ہے کہ جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے، یا ہمارے نبی کے صحابہ کی زندگیوں پر مشتمل ہے، یا آپ سے پہلے انبیاء کرام کی زندگیوں پر لکھی گئی ہیں، ان ساری کتابوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی زندگیاں کتنی پریشانیوں سے بھری پڑی تھیں، کتنے مشکلات سے ان کی زندگیاں بھری پڑی تھیں، اور آج اگر ہم تھوڑی سی مشکلات میں آ جائیں تو کس طرح سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیک کر کے ہم کہاں بھٹکنے لگتے ہیں اور کیا کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ پریشانیوں کا سفر جو انسان کی زندگی کے اندر ہے، ہم سیرت صحابہ اور انبیاء کی سیرت سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر کے اس کو پڑھ کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کی اصلاح کا۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے نفس کو وقت دیں۔ ہم دوسروں کے لیے بڑا وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے فون کر دیا، بھائی کہاں ہو، چلو تھوڑا گھوم کے آتے ہیں، ہم فوراً نکل جائیں گے، 2-4 گھنٹے اس کے ساتھ ہم صرف کر دیں گے، لگا دیں گے۔ لیکن اپنے آپ کے لیے آپ نے کبھی وقت دیا خود کو؟ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے آپ نے کبھی وقت دیا ہے؟ آپ کبھی تنہائی میں وقت نکالیے اپنے آپ کے لیے، کبھی بیٹھیے، اپنے آپ سے گفتگو کیجئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، گفتگو کیجئے خود سے، اور کہیے کہ میں کہاں ہوں، میرا نفس تو مجھے بتا کہ میں کہاں ہوں، کس مقام پر ہوں، کس جگہ ہوں۔ اور جب یہ نوبت آئے گی تو انشاءاللہ اپنے آپ کو آپ سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے مسلسل فکر ہونی چاہیے، انسان کو مسلسل فکر ہونی چاہیے کہ تبدیلی آ جائے انسان کے اندر۔
جو بگاڑ ہے اس بگاڑ میں اچھائی آ جائے، اس بگاڑ کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہ فکر مندی ہوگی انسان کی تو انسان فوری طور پر تبدیلی کی طرف جائے گا۔ اور اگر انسان نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، میں دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوں، میں خوش ہوں، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، چاہے جیسے بھی زندگی جی رہا ہے، تو کبھی بھی وہ انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطمئن ہو گیا اپنے آپ پر۔ جو بھی اس کے پاس ہے اس سے خوش ہوا ہے، اپنے عیوب اسے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کبھی وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے خرابیوں کی طرف جھانکے اور اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کی فکر مندی اگر اس کے اندر ہوگی تو یقین مانیے تبدیلی کے بہت سارے راستے اس کے سامنے آئیں گے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا اور سنوار لے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور مانگے کہ اس کے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنے آپ کے لیے کہ اے اللہ تم میری حالت کو سنوار دے، میری حالت کو سدھار دے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہماری حالتوں کی طرف ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت بڑی اچھی ہے؟ مسلمانوں کی حالت دنیا کے اندر آپ کہیں بھی دیکھیے، ہم کو نظر آتا ہے کہ بڑی اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مالی پریشانی نہ ہو سکتا ہے آپ کی صحت بڑی اچھی ہو سکتا ہے آپ عملی طور پر بہت اچھے ہوں، لیکن یہ نہیں پتا ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے دوسرے بھائی کی حالت کیسی ہے، ان کی غربت کا عالم کیا ہے، ان کے فقر و فاقہ کی کیفیت کیسی ہے، ان کے گھروں کے بچوں اور بچیوں کی حالت کیسی ہے، ان کے اندر جو عملی کوتاہیاں اور خرابیاں ہیں وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں، کتنے ایسے یتیم بچے اور بچیاں ہیں جن کی دیکھ ریکھ کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب بھی اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری حالت بھی سنوار دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت کو بھی سنوار دے۔ یہ ہمارا اور آپ کا دینی فریضہ ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں غور کرے، اس کے بارے میں فکر کرے، اور جب یہ غور اور فکر انسان کرنے لگ جائے گا تو یقین مانے پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، پوری سوسائٹی ہماری اور آپ کی اچھی ہوگی، ہماری اصلاح تو ہوگی ہی ساتھ پورے معاشرے پورے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ آخری چند باتیں آپ کو بیان کروں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ پر خصوصی توجہ دے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ جو ہے منافق ہو گیا۔ بتائیے اپنے آپ کے بارے میں کوئی صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا ہوں، ہم میں سے کوئی یہ جرات کرے گا کہنے کی؟ سوچیے اپنے آپ، ہمارے اندر اگر منافقین کی صفت بھی ہمارے اندر اگر ہے نا، منافق جو ہوتے ہیں ان کی صفت، منافق کیسے ہوتے ہیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب وہ امانت رکھتا ہے، امانت رکھا جاتا ہے اس کے پاس تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اب بتائیے ہم میں سے کوئی آدمی اگر ان تین صفت، خصوصی جس حدیث کے اندر بیان ہے ان تین صفتوں کو، دوسری روایتوں میں اور بھی چیزیں، تو ان تین صفتوں کا اگر کوئی بھی ہمارے اندر متصف آدمی ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں منافق ہوں؟ یہ جرات کوئی نہیں کرے گا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسا احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ منافق والی صفت آ گئی ہے۔ وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا نافق حنظلہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کیسے؟ انہیں احساس اس بات کا پریشان کر رہا تھا کہ میں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی کہا آپ جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے اور رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ بالکل وہی پوزیشن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایمان کہا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان کیسا ہے؟ کبھی گھٹ جاتا ہے اور کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔
ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان اللہ کی اطاعت سے، نیک کاموں سے بڑھتا ہے، اور ایمان گھٹتا کیسے ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہ کے کاموں سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ جب ایک ایمان والا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، وہ پکا مومن نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ایمان والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بڑا سچا اور پکا ایمان والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں اطاعت کا کام، اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حنظلہ، اور دوسرے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی یہ پیغام دیا، کہا اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ جس طرح سے میری مجلسوں میں ہوتے ہو، میری مجلسوں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے تو ان کے ایمان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ کہا اگر تمہاری یہ حالت تمہارے گھروں کے اندر بھی ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پہ آ کے تم سے سلام کرنے لگ جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ایمان یہ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان اچھے کام جب انسان کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جب انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے تو ایمان اس کا گھٹنے لگتا ہے۔ تو یہ صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو کہ بندہ جانے کہ کہیں کمی اس کے اندر ہے، تو اس کا احساس سب سے پہلے دل میں ہو۔ جس طرح حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ نبی کی مجلس سے دور ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ منافقت آ گئی ہے، تو بالکل وہ صفت ہمارے اندر بھی ہو کہ مسجدوں سے دور ہوں، اللہ کے کلام سے دور ہوں، اور نیک کاموں سے دور ہوں، تو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ کہیں ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ایمان میں کمی آ رہی ہے، تو فوری طور پر ہم اچھائیوں کی طرف پلٹنے لگ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے ہماری اور آپ کی اصلاح ہونے لگ جائے گی۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ سے عہد و پیمان کریں، اپنے آپ سے یہ وعدہ لیں کہ ہم برائی نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم پابند شریعت بنیں گے، ہم دین کے پابند بنیں گے، اوامر اللہ، اوامر رسول کے پابند بنیں گے، تو یقین مانیں ہم اپنی آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کا مراقبہ کریں، مراقبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم گرفت کریں، اپنے آپ کی گرفت کریں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم پر کسی کی نظر ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ ہم کوشش بھی کریں، ہم محنت بھی کریں، محنت کریں کہ اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے نکالنا ہے، غلاظتوں سے دور کرنا ہے، خرابیوں سے نکال کر اللہ کے راستے پر لا کر کھڑا کرنا ہے، تو یقین مانیے پھر ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کہیں اپنے نفس کو ہم نے اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا، آزاد چھوڑ دیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ نفس کبھی آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا نہیں، یہ صرف برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ نفس برائی کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں، ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور جو خرابیاں ہمارے اندر ہو ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو برائیاں ہمارے اندر ہو ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ کی ساری انسانیت کی اصلاح ہو جائے گی، سارے گھر کی، سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ رب العالمین اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی توفیق دے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے، جو خرابیاں، جو برائیاں ہمارے اندر ہیں اللہ ان برائیوں کو دور کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے اندر اگر کہیں بھی شرکیہ کچھ ایسے اعمال ہیں اللہ رب العالمین ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، اس سے ان سب سے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر کہیں ہم بدعت کرنے والے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے دور کر دے، ان بدعتوں خرافات سے دور کر دے۔ اے اللہ کوئی بھی کوتاہی، عملی کوتاہی، عقدی کوتاہی، معاشرتی کوتاہی جو بھی ہمارے اندر ہے ان سب کو دور کر دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کر دے۔ سارے مسلمان دنیا میں کہیں رہتے اور بستے ہیں ان کی اصلاح فرما دے، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ان کی کوتاہیوں کو دور کر دے، ان کے حالات کو سدھار دے، جو بھی تکلیف سے وہ گزر رہے ہوں اے اللہ ان کی تکلیفوں کو ان سے دور کر دے، ایک اچھی زندگی انہیں نصیب کر، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔